السلام علیکم، میرا نام ہے عمیر مسعود۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے خلیہ یعنی سیل۔ زندگی کی بنیاد خلیہ رکھتا ہے اور خلیہ کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں۔ یوں سمجھ لیں سیل ایک چھوٹے سے جسم کی مانند ہے اور اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے اعضاء ہیں جو مختلف کام سر انجام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو ہمارے پاس میں پہلا آرگن ہے یا جو ہمارے پاس میں پہلا اعضاء ہے وہ ہے مائٹوکونڈریا۔ مائٹوکونڈریا کا کام سیل کو توانائی میسر کرنا ہے۔ جو ہمارے پاس میں دوسرا اعضاء ہے وہ ہے رف انڈوپلازمک ریکٹیکولم۔ انڈوپلازمک ریکٹیکولم کا کام پروٹین بنانا ہے۔ جب کبھی بھی سیل کے اندر پروٹین کی مقدار کم ہو، رف انڈوپلازمک کا یہ کام ہے کہ وہ جلد از جلد پروٹین کو بنائے۔ اس کے بعد ہے سیل میمبرین۔ سیل میمبرین کوئی آرگن تو نہیں ہے، کوئی اعضاء تو نہیں ہے، لیکن سیل کی باہر کی میمبرین ہے جو سیل کو سٹرکچر اور سپورٹ پرووائڈ کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے نیوکلیولس۔ نیوکلیولس کوئی آرگن نہیں ہے، یہ نیوکلیس کے اندر پایا جاتا ہے اور اسی کے اندر سارے کا سارا آپ کا جینیٹک مٹیریل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے رائبوسوم۔ رائبوسوم ایک سیل آرگن ہے یا سیل کا ایک اعضاء ہے جو پروٹین تو نہیں بناتا لیکن پروٹین بنانے کے اندر اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب کبھی بھی ڈی این اے آر این اے کو معلومات دیتا ہے تو یہ آر این اے آ کے رائبوسوم کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اس طرح سے پروٹین بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس میں آتی ہے وہ ہے نیوکلیئر میمبرین۔ نیوکلیئر میمبرین کوئی آرگن تو نہیں ہے لیکن یہ ایک نیوکلیئر میمبرین ہے۔ اس نیوکلیئر میمبرین کا کام جو ہے وہ سیل کے باہر کے انوائرمنٹ سے کوئی چیز نیوکلیس کے اندر لے کے آنا اور نیوکلیس سے کوئی چیز سیل کے باہر کے انوائرمنٹ میں چھوڑنا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس میں آرگن آتا ہے وہ ہے اسموتھ انڈوپلازمک ریکٹیکولم۔ اسموتھ انڈوپلازمک ریکٹیکولم کا کام آپ کی جسم کے اندر چربی بنانا ہے، یعنی فیٹ سینتھسس کرنا ہے۔ آپ کی باڈی کے اندر جتنی بھی فیٹ بنتی ہے وہ اسموتھ انڈوپلازمک ریکٹیکولم بناتا ہے۔ اس کے بعد ہے گولجی اپریٹس۔ گولجی اپریٹس کا کام پروٹین بنانا نہیں ہے بلکہ پروٹین کو پیک کرنا ہے اور پیک کر کے سیل کے انوائرمنٹ میں چھوڑنا ہے۔ اس کے بعد آئے مائکروٹیبیولز اور سینٹریولز۔ مائکروٹیبیول اور سینٹریول کا کام سیل ڈویژن کے اندر ہے۔ جب کبھی بھی ایک سیل دوسرے سیل کے اندر ڈیوائیڈ ہوتا ہے یا ایک سیل سے دوسرا سیل بنتا ہے تو اس سارے پروسیس کے اندر سینٹریول اور مائکروٹیبیول اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لائسوزومز۔ لائسوزومز کو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ سیل کا اپنا ایک قوت مدافعت کا نظام ہے۔ جب کبھی بھی بیکٹیریا یا وائرس سیل کے اندر انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو سیل لائسوزومز کے ذریعہ ان کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے سیلیا۔ سیلیا کا کام سیل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کروانا ہے، یعنی سیل پورے خون کے اندر یا آپ کے پورے سرکولیٹری سسٹم کے اندر کیسے سیل موو کرتے ہیں وہ سیلیا کے تھرو موو کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں سیل کی اقسام کی طرف۔ سیل کی 3 اقسام ہیں، ریڈ بلڈ سیل، وائٹ بلڈ سیل اور پلیٹلیٹس۔ ریڈ بلڈ سیل کا کام آپ کے پورے جسم کے اندر آکسیجن پہنچانا ہے۔ جب کبھی بھی آپ سانس لیتے ہیں تو آکسیجن آ کے آپ کے ریڈ بلڈ سیل کے ساتھ جڑتا ہے اور ریڈ بلڈ سیل پوری باڈی میں ٹریول کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آکسیجن آپ کی پوری باڈی کو ملتا ہے۔ اس کے بعد ہے وائٹ بلڈ سیل۔ وائٹ بلڈ سیل کا کام جب کبھی بھی آپ کے باڈی کے اندر کوئی بیکٹیریا یا وائرس انٹر ہو اس کو ختم کرنا وائٹ بلڈ سیل کا کام ہے، یعنی آپ کے جسم کے اندر جتنی بھی قوت مدافعت ہے وہ سارے کی ساری وائٹ بلڈ سیل کے تھرو کنٹرول ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے پلیٹلیٹس۔ پلیٹلیٹس کا کام آپ کے جسم کے اندر خون کو بچانا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو کٹ لگتا ہے تو پلیٹلیٹس کا کام اس زخم کو جلدی سے جلدی بڑھنا ہے تاکہ آپ کا خون ضائع نہ ہو سکے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو سیل کے اوپر۔ اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے ہو یا کچھ سوال پوچھنا ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔